کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور آج موسیقی کابل کی سڑکوں پر ہر جگہ سنی جا سکتی ہے، لیکن طالبان کے دور حکومت میں طبلہ، رباب اور ٹرمپٹ بجانے کی اجازت نہیں تھی۔ حقیقت میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی۔ سن 2001 میں طالبان کے جانے کے بعد موسیقی ایک بار پھر پھلی پھولی، لیکن موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکی امن بات چیت کی وجہ سے افغان موسیقی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم نے موسیقی کی صنعت سے متعلق اپنے خدشات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد یا افغان حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تشویش سے آگاہ ہیں۔ مقامی لوگ خیرآباد محلے کو موسیقی کا بڑا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مقامی بینڈز اور ایسی دکانیں مل سکتی ہیں جہاں پر موسیقی کے آلات بیچے اور مرمت کیے جاتے ہیں۔ سالوں تک طالبان کے دور حکومت میں یہ گلی سنسان رہی۔ مقامی لوگ امن مذاکرات کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت امن قائم کرے، لیکن ایسا امن جس میں ہم شامل ہوں۔ ہم ایسا امن نہیں چاہتے جس میں ہم نہ ہوں، تاکہ ہم موسیقی کے ذریعے اپنے ملک سے پیار کا اظہار کر سکیں۔ لیکن ان کے تحفظات اس سے بڑھ کر ہیں۔ حکومت کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کسی بھی معاہدے میں موسیقی، خواتین کے حقوق اور لوگوں کی تمام تر آزادی شامل ہونی چاہیے۔ حکومت کو آئین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب امن کے خواہاں ہیں۔ اگر چیزیں واپس پرانے دور طالبان میں چلی گئی تو ہم ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب جبکہ ہر کوئی امن کی امید رکھتا ہے، افغان موسیقار اور ان کے مداح اپنے وطن کی اس محبوب روایت کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں۔ جلال میرزاد کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔